السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے المقدمۃ الجزریہ سے وقف باب معرفت الوقوف سے ہم پڑھ رہے تھے، تو آج انشاءاللہ العزیز اسی کو کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے اسی باب کو۔ باب معرفت الوقوف، وقفوں کی پہچان کا بیان۔ حسن شعر پڑھیے ذرا۔ وبعد تجویدک للحروف لا بد من معرفت الوقوف، دوسرا شعر پڑھیے۔ وابتداء وہی تقسم اذن ثلاثة تام وقاف وحسن، جی وہی لما تم فإن لم یوجد تعلق او کان مانا فابتدی، جی اگلا دیکھتے ہیں۔ فالتام فالکافی واللفظ فمنعا الا رؤوس العائی جوز فالحسن، جوز فالحسن، جی غیر ما تم قبیح وله یوقف مضطرا مضطرا ویبدا قبلہ، مضطرا ویبدا قبلہ، جی ولیس فی القرآن من وقف وجب ولا حرام غیر ما له سبب۔ جی آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پیچھے سے دیکھ لیں تو پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ترجمہ پڑھیے پہلے۔ اور بعد تیرے عمدہ ادا کرنے کے حروف کو ضروری ہے پہچاننا وقفوں کا، یعنی یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ تجوید اور ہے اور علم اوقاف اور ہے۔ ہم نے آغاز میں ہی پڑھا تھا نا، پہلے ہی یہ باب کے اندر کہ محرر التجوید والمواقفی، تو اوپر مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، یہ تھا تجوید۔ اور اب وہ کہتے ہیں وہاں فرمایا تیرے تجوید کے جان لینے کے بعد اب یہ ہے کہ دوسرا چیز کیا تھی قاری کے لیے، والمواقفی، کہ یعنی تجوید اور اوقاف میں ماہر ہونے کے بعد، وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، اور جو مصاحف عثمانیہ میں جو علم رسم ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو کاٹ کر لکھے ہوئے ہیں، من کل مقطوع، اور جو ملا کر لکھے ہوئے ہیں، وَمَوْصُولٍ بِهَا، تو اس کے علاوہ وہ تائے تانیث جو نہیں لکھی گئی ہا کی شکل میں۔ معلوم ہوا کہ یہ تجوید ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس میں مخارج اور صفات ہم نے ان سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ تو اب جو دوسری طرف توجہ فرمائی تھی اوقاف، اب یہ علم اوقاف ہے، اس کے بعد علم رسم الخط کی طرف توجہ دلائیں گے، مقطوع اور موصول کی طرف، اور حمزہ کی طرف، اور تائے تانیث کی طرف۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ حروف کی تجوید کو جان لینے کے بعد اب ضروری ہے وقفوں کا پہچاننا، اور اب وہ وقوف کا آگے بیان کرتے ہیں۔ والابتدائی، یعنی وقوف اور ابتدا کا پہچاننا، اور یہ تقسیم کیا گیا ہے 3 قسموں پر، تام، کافی اور حسن۔ پر یہ اس کا ترجمہ اور ابتدا کا، اور پیچھے سے لینا ساتھ، ضروری ہے پہچاننا وقفوں کا اور ابتدا کا، ضروری ہے پہچاننا وقفوں کا اور ابتدا کا، اور وہ اوقاف تقسیم کیے جاتے ہیں اس وقت 3 قسموں پر۔
یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ جس طرح اوقاف ضروری ہے نا ٹھہرنا، اسی طرح وقف کے ساتھ ساتھ جو دوبارہ شروع کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے آگے سے، یہ لوٹانا ہے، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس میں بے شمار ایسی آیات ملتی ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عام تو یہ ہے کہ جس شخص کو معانی کا علم نہیں ہے، جس شخص کو معنی کا علم نہیں ہے، وہ یا تو آیات پر ٹھہرے جو گول دائرے ہیں، اور اگر آیات بنی ہے تو قراء حضرات نے، ائمہ کرام نے کچھ جو رموز دیے ہوئے ہیں اوقاف کے، ان کو فالو کرے، اور اگر معنی جانتا ہے تو پھر اس کے لیے معنی کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر بعض ایسی ہوتی ہیں آیات کہ جہاں پر معنی مکمل نہیں ہوتا اور آیات کے درمیان میں معنی مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے اسی طرح۔ تو اس سلسلے میں کچھ اس سلسلے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو عمل تھا قرآن کریم کی تلاوت میں، وہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقف جبریل اور وقف پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے جب قرآن پاک کی آیات لے کے آتے تھے حضور کو سناتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے۔ تو سورہ آل عمران جب آئی چوتھے پارے کے پہلے صفحے کے اوپر آپ دیکھیں گے لفظ ہے قل صدق اللہ، حالانکہ یہاں شروعات ہوتی ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، لیکن جبریل علیہ السلام نے وقف کیا قل صدق اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ فرمایا، تو اتباع کیجئے ملت ابراہیم، یعنی وہ آگے آگے نا۔ تو جبریل امین یہاں پہ ٹھہرے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اس کے بعد آگے آپ نے شروع کرایا۔ تو اسی طرح حضرت ایک منٹ جناب ایسا ذرا پڑھیے، اس کو ترجمہ پڑھیے، وہی والابتداء وہی تقسم اذن 3 قسموں پر ہے۔ اور ابتدا کا اور وہ اوقاف تقسیم کیے جاتے ہیں اس وقت 3 قسموں پر، یعنی نمبر 1 تام، نمبر 2 کافی، اور نمبر 3 حسن۔ جی والابتداء وہی تقسم اذن، پھر پڑھیے ذرا۔ جی والابتداء وہی تقسم اذن ثلاثۃ تام وقاف وحسن۔ جی ابتدائی اور ابتدا کا، وہی اور وہ اوقاف تقسم تقسیم کیے جاتے ہیں، اذن اس وقت، ثلاثتاً 3 قسموں پر، تام وقف تام، وقاف و وقف کافی، و حسن اور وقف حسن۔ اچھا، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوبارہ اس طرف چلتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے پڑھا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یہاں سے شروع فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اتباع فرمائی، اور دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں فاستبقوا الخیرات، یہاں پر ٹھہرے آپ، یہ آیت کا درمیان ہے، آگے پڑھا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ سورت کا آیت کا درمیان ہے۔ تو آگے آپ نے پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا، پڑھا۔ اسی طرح اور ایک آیت ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہاں پر ٹھہرے، اور آگے پڑھا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہاں سے ابتدا فرمایا۔ اسی طرح کذالک یضرب اللہ الامثال پر وقف فرما کر
लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना। इसी तरह आपने पढ़ा वल अनआम खलक़हा, यहाँ पर ठहरे, और आगे पढ़ा लकुम फीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ लिन्नास। इसी तरह फमन काना मरीज़न कमन काना फासिक़ा, यहाँ पर ठहरे, और आगे पढ़ा ला यस्तवूना इंदल्लाह। इसी तरह आपने पढ़ा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और आगे आपने पढ़ा तनज़्ज़लुल मलाइकतु, यहाँ से आपने शुरू फरमाया। तो इससे मालूम ये हुआ कि जिन दोस्तों को, जिन बुजुर्गों को ये औक़ाफ़ का इल्म हो, मानी का इल्म हो, उनको फिर वो जो आयात हैं उनकी बजाय जो इसका कुरान करीम का जो आयात की बजाय मानी के ऊपर नजर रखते हुए उनको पढ़ना चाहिए। तो जिनको अब मानी का ऊपर नहीं है वो सबसे पहले तो देखें आयात को, और अगर आयात लंबी हैं तो फिर अब उनके लिए जो रमूज हैं वो उसकी तरफ तवज्जो देंगे, तो वो रमूज की बात बाद में करते हैं। अब आइए, ये हम जो शेर पढ़ रहे थे, वहिया लमा तम्मा, जहां पर माना पूरा हो, इसके अंदर फ़इल्लम यूजदी ताल्लुकुन औ काना मानन फब्तदी, और इसको तीन किस्मों में, या इसके अंदर तीन किस्में बयान हो गई। फत्तामु फल काफी व लफ्जन फमनअन, बस ये ताम है, काफी है, और अगर तल्लक़ लफ्जी हो तो इल्ला रुऊसल आयी जव्विज फल हसन, तो अगर तल्लक़ मानवी के साथ तल्लक़ लफ्जी भी है तो फिर कहते हैं दोबारा आयत के आगाज से आयत का जो है ना आप यादा करें, तो इसे कहते हैं वक्फ़े हसन। तो ये पीछे शेर में जैसे अभी देखे है मा तम्मा मानाहु, ये दो किस्में हो गई, एक मा तम्मा मानाहु और दूसरा ये शेर है वह गैर मा तम्मा। एक है मा तम्मा, एक है गैर मा तम्मा। मा तम्मा का माना है जहां पर मानी मुकम्मल हो जाएं, यहाँ पर मानी मुकम्मल हो जाएं, यानी या तो मुकम्मल तल्लक़ लफ्ज़ी भी ना हो, तल्लक़ मानवी भी ना हो, या तल्लक़ लफ्ज़ी तो है, तल्लक़ मानवी तो है लेकिन तल्लक़ लफ्ज़ी नहीं है, ये दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म यह है कि तल्लक़ लफ्ज़ी भी हो, तल्लक़ मानवी भी हो, और बात को समझ आ रही हो। तो वो मातम्मा के अंदर वो हजरत ने बयान फरमा दिया। और ये जो आया है कि गैर मातम्मा कबीह वलहु यूक़फ़ मुस्तर्रन व युबदा क़ब्लहु, इसका जरा पढ़िए तर्जुमा। और गैर मातम्मा, और गैर मातम्मा मानाहु, जहाँ बात पूरी ना हुई हो वक्फ़े कभी है, और इस यानी गैर मातम्मा मानाहु पर वक्फ किया जाता है मजबूरी की हालत में, और इब्तदा की जाए इसके माकबल से। हाँ, अब इससे माकबल से इब्तदा की जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वक्फ़े कभी है, तो जहां मातम्मा, जहां माना समझ, या तुम समझ मुकम्मल मानी मुकम्मल हो गए हों, या जहां मानी मुकम्मल हो गए हों, या मानी मुकम्मल नहीं है, लेकिन यह है कि ताल्लुक़ लफ्जी जो है, यानी फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, ताल्लुक़ लफ्जी भी आगे ना हो, माना भी मुकम्मल हो गया हो, तो ये वक्फ़े ताम है। और ताल्लुक़ लफ्जी है तो ताल्लुक़ मानवी भी है, तो ये ताल्लुक़ लफ्जी नहीं है, ताल्लुक़ मानवी है, ये वक्फ़े काफ़ी है। और ताल्लुक़ लफ्जी भी है, ताल्लुक़ मानवी भी है, लेकिन बात समझ में आ रही है, तो ये वक्फ़े हसन है। अब पहला वक्फ़े ताम और काफ़ी में इआदे की ज़रूरत नहीं है, आगे से इब्तदा करना है। जैसे अभी देखा है मैंने आपको, आपके सामने प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत जिब्रील अमीन की तिलावत में जो आपने वक्फ़ फरमाया था, वो वक्फ़े
تام بھی تھا اس میں اور وقف کافی بھی تھا اس میں۔ وقف حسن کیا ہے کہ بات مکمل نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں پیچھے سے اعادہ کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ الحمدللہ، تو یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ابھی اللہ کی جو صفات ہیں وہ آگے چل رہی ہیں، تو دوبارہ پیچھے سے لینا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ چوتھی قسم ہے جس کو حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ کر دیا ہے، اور وہ ماتمہ کے ضمن میں، اور یہ غیر ماتمہ فرمایا جہاں پر بات پوری نہ ہوئی ہو، جہاں پر بات پوری نہ ہوئی ہو، یہ وقف قبیح ہے، اور یعنی حالت مجبوری میں وقف کیا جاتا ہے، اور ایسی کیفیت میں دوبارہ پیچھے سے لٹانا پڑے گا۔ پڑھیے ذرا ترجمہ اس کا۔ اور غیر ماتمہ، اور غیر ماتمہ معناہ یعنی جہاں بات پوری نہ ہوئی ہو وقف قبیح ہے، جی اور اس یعنی غیر ماتمہ معناہ پر وقف کیا جاتا ہے مجبوری کی حالت میں، اور ابتدا کی جائے اس کے ما قبل سے۔ مجبوری کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بھول جاتا ہے، یا اس کو یہ ہے کہ کھانسی وغیرہ آ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہے کہ دوبارہ پیچھے سے لٹانا پڑے گا۔ مثلا الحمدللہ رب، یہاں پر آ کے ٹھہر گئے ہیں، تو اب عالمین کو اس سے جدا کیا، تو اب دوبارہ اس کو الحمدللہ رب العالمین سے چلنا پڑے گا۔ یا مالک پہ وقف کیا ہے تو دوبارہ مالک یوم الدین سے، یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون پہ ٹھہر گئے ہیں، تو قائم تو نماز نے کو کرنا ہے نا، تو نماز کو علیحدہ کر دیا ہے، تو آگے الصلاۃ ومما رزقناہم نہیں، بلکہ پیچھے سے لینا پڑے گا الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس کے آگے چلیے، اگلا شعر پڑھیے ذرا صاحب۔ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٌ۔ جی پھر پڑھیے ذرا۔ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ جی وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٌ۔ کہتے ہیں کہ ترجمہ اس کا ہے وَلَيْسَ اور نہیں ہے، فی القرآن قرآن میں، من وقف کوئی وقف، وجب جو واجب ہو، ولا حرام اور نہ حرام ہے، غیر بجوز اس کے کہ اس کے لیے کوئی سبب نہ آ جائے۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو معنی کا علم ہے، اور معنی کا علم ہونے کے باوجود وہ ایسی حرکت جان بوجھ کے کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کے لیے کوئی یعنی اس کے دل کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ جو ایمان کی تقاضے جو ہیں وہ تقاضوں کے خلاف ہے، تو وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو اب اگر وہ ایسی جگہ پر وقف کرے گا، مثال کے طور پہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کفار کی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، اور وہ بندہ قالوب کے اوپر ٹھہر کر تو جان بوجھ کر آگے ایسا پڑھے کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اگر اس نے اس کیفیت میں کیا ہے تو یہ اس کو معنی کا پتہ ہے، تو اس نے اگر یہ کیا ہے اور یہ ایسا پڑھنا جو ہے حرام ہے، بلکہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی آپ دیکھتے ہیں، وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور وہ بندہ ایسے پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ تو بالکل اللہ کے جو منشا ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو ایسا وقف حرام بھی ہے، ایسا وقف جو ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے
کہ وہیں پہ ٹھہرے کہ جہاں پہ معنی جو ہے اس کے اندر فساد لازم نہیں آتا۔ اب وقف کی جو قسمیں ہیں، وقف کی جو قسمیں ہیں تام، کافی، حسن، ان کا زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ انہی کے مطابق بندہ وقف کرے اور وقف قبیح سے بچے۔ وقف قبیح سے کیسے بچے گا؟ اب اس کے لیے علماء نے کچھ یہ رموز جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں وقف لازم، وقف لازم جو ہے یہ اس کے لیے میم لکھی جاتی ہے کہ وہاں پہ زو ٹھہرنا چاہیے۔ اب میم کو چھوڑ کر آگے بندہ جا کر ٹھہرے لا کے اوپر، تو یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جب اس کو پتہ بھی ہے تو لا کے اوپر ٹھہر گیا ہے، میم کے اوپر نہیں ٹھہرا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں میم کے اوپر نہیں ٹھہرے تو آگے آیت آ رہی ہے اور آیت پہ جا کر ٹھہر گئے ہو گول دائرے پر، تو پھر یہ زوری نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ نہ کوئی وقف لازم ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آگے گول دائرہ آ رہا ہے آیت کا تو آپ میم کو چھوڑ کر وہاں پہ جا کر ٹھہر گئے ہیں، تو پھر یہ وقف لازم آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ لازم اس وقت ہے کہ تم یہاں پر تو نہیں ٹھہرے اور آگے جا کر ایسی جگہ پر ٹھہر گئے ہو کہ جہاں پر کوئی رموز بھی نہیں ہے، آیت بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں پر ایسی علامت ہے کہ معنی بگڑ رہا ہے، تو تمہارے لیے یہی ہے کہ تم یہ لازم کی میم کے اوپر ٹھہرو۔ مطلق کی جو اس کی رسم یہ نشانی آتی ہے وہ طا آتا ہے، طا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہو۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ یہاں نہ ٹھہریں، یہ سانس بھی ہے لیکن اس کے باوجود یعنی آگے جا بھی سکتے ہو، لیکن اگر یہاں پہ ٹھہر گئے ہو تو یہ یہاں پر وقف کا اطلاق ہوتا ہے، تو جائز ہے یہاں پر ٹھہرنا۔ نہ ٹھہرو تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھہرو گے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں ٹھہرے تو آگے جا کر پھر یا تو طا پر ہی ٹھہرو اور یا پھر آیت گول دائرے کے اوپر ٹھہرو۔ تو یہ وقف مطلق جو ہے یہ مطلب اس کا مطلب ہے وقف جائز، وقف جائز کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اور آگے آتی ہے زے وقف مجوز ہے کہ کسی وجہ کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے، کسی وجہ کی وجہ سے۔ آپ توئیں کے اوپر تو نہیں ٹھہرے لیکن آگے زا ہے اور آپ کا سانس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور آگے نہیں جا سکتا، تو اس سانس کی وجہ سے یا کسی کی بات کا کوئی جواب دینا ہے اس کی وجہ سے، یا ویسے ہی آپ نے توجہ کرنی ہے اپنے سبق کی طرف، تو وہاں پر زے کے اوپر بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ یعنی پہلی جو آپ کو رمز بتائی ہے وقف کی وہ میم کی تھی، دوسری بتائی ہے توئیں کی، طا کی، تیسری بتائی ہے زا کی۔ اچھا تو یہ ہو گئے تین۔ چوتھی ہے مرخص، یہ یعنی ضرورتاً کھانسی آ گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ میں صحیح نہیں پڑھ سکوں گا، تو آپ نے غور کے لیے وہاں ٹھہر گئے ہیں، تو اس کو وقف مرخص کہتے ہیں، یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ اب دوبارہ سنیے، میم وقف لازم کے لیے، تا وقف مطلق کے لیے، جیم وقف جائز کے لیے، زے کسی وجہ کے لیے وقف مجوز ہے، اور صاد بھی ہوتا ہے نا وقف مرخص کے لیے، اور لا آیت کے اوپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ ابھی جو ہے نا اس کا تعلق مانوی آگے چل رہا ہے، تو یہاں پر آپ ٹھہر گئے ہیں، لیکن اگر آیت کے درمیان میں لا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹھہر تو گئے ہو، آگے سے ابتدا نہ کرو بلکہ پیچھے سے لٹا کر لاؤ، آگے سے ادا نہیں کرنا، پیچھے سے اعادہ کرو۔ تو یہ رموز اوقاف میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہیں،
ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ وقف لازم کے لیے میم ہے اور وقف مطلق کے لیے طا ہے، وقف جائز کے لیے جیم ہے، اور کسی وجہ کے لیے جو جواز ہے اس کے لیے زے ہے، اور جو وقف کسی ضرورت کے تحت اگر آپ کو ٹھہرنا پڑ گیا ہے تو اس کے لیے صاد ہے۔ اور لا کا مقصد یہ ہے کہ آگے سے ابتدا نہ کرو بلکہ پیچھے سے اعادہ کرو، لیکن اگر آیت کے اوپر لا ہے تو پھر آپ آگے سے ابتدا کر سکتے ہیں، اگلی آیت کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو رموز تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ابھی۔ تو آپ نے ابھی حضرت علامہ نے جو فرمایا ہے وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَب۔ ایسا پڑھیے ذرا اس کو پھر۔ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ جی وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَب۔ ترجمہ پڑھیے اس کے۔ اور نہیں ہے قرآن میں کوئی وقف جو واجب ہو اور نہ حرام، بجز اس کے کہ اس کے لیے کوئی سبب ہو۔ اچھا اب دیکھیے تجویدی گائیڈ میں ہم نے کیا پڑھا ہے، آپ اس کے اوپر جو دیکھ لیں ذرا۔ وقف کی طرح اعادہ بھی 4 قسم ہے: تام، کافی، حسن، قبیح۔ تام وہی ہے کہ ایسی جگہ سے اعادہ کیا کہ پیچھے جہاں سے آگے ہم چل رہے ہیں وہاں پر اب کوئی تعلق معنوی بھی نہیں ہے، لفظی بھی نہیں ہے، یعنی پچھلا مفلحون پہ ٹھہرے تو آ کے ان الذین کفروا یہاں سے اعادہ کرنا جو ہے اس کو آپ ابتدا کہیں گے تو اسے یہ تام ہے، یعنی آگے سے پڑھنا۔ اور اگر آپ نے اعادہ کرنا بھی ہے تو پھر کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، مفلحون پہ ٹھہر کر اولئک علی ھدی من ربہم پہ ٹھہرے ہیں، واولئک ھم المفلحون باقی ہے۔ تو آپ دوبارہ اگر اولئک علی ھدی من ربہم سے لیں گے تو یہ اعادہ جو ہے یہ اعادہ تام ہے۔ اسی طرح اولئک علی ھدی یہاں پہ ٹھہر گئے ہیں، اولئک علی ھدی یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے، یہاں ٹھہر گئے ہیں۔ تو اب آپ کو دوبارہ اولئک علی ھدی سے اگر لیں گے تو یہ اعادہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وَأُولَئِكَ هُمْ یہاں ٹھہر گئے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ المفلحون، تو آپ نے ہم المفلحون پڑھ سکتے ہو، تو یہ اعادہ حسن ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ایسی جگہ سے کیا ہے مثلا اولئک علی ھدی من ربہم، تو آپ نے اولئک علی ھدی پہ ٹھہرے ہیں تو یا اولئک علی ھدی من ربہم پہ ٹھہرے ہیں اور ربہم سے آپ نے اعادہ کیا ہے ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہ اعادہ قبیح ہے۔ تو جس طرح وقف کی 4 قسمیں ہیں، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، اسی طرح اعادہ بھی 4 قسم پر ہے: اعادہ تام، اعادہ کافی، اعادہ حسن، اعادہ قبیح۔ یہ تو جناب ہو گئی ایسی۔ اب آئیے 2 باتیں ایسی ہیں جو وقف کی تعریف میں ہیں۔ وقف کی تعریف ہم نے ایسے پڑھی تھی، وقف کہتے ہیں کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس کو توڑ کر ٹھہرنا۔ حاجی صاحب آپ نے تعریف آپ کو یاد ہے؟ جی کلمہ اخیر غیر موصول پر، جی کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا۔ ہاں، اب جہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے وقف کو، لفظ کو جو جہاں پہ ٹھہرے اس کو کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش 1 زبر 1 زیر 1 پیش کو ختم کر دینا، حرف کو ساکن کر دینا، 2 زبر کو الف کے ساتھ بدل دینا، گول تا کو ساکن ہاتھ سے بدل دینا۔ تو 2 زبر کے اوپر جب آپ ٹھہرے ہیں تو وہاں کیا کرنا ہے، تو وہاں پر چونکہ الف لکھا ہوتا ہے
تو وہاں پر آپ نے ساکن اس لیے نہیں کیا کہ وقف تابع رسم الخط میں ہے، یعنی جس طرح لفظ لکھا ہوا ہو جب وہاں پر وقف کریں تو پھر وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وقف تابع رسم الخط ہے جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ بات یاد رکھنے والی۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ، آپ نے اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو مدہ کو گرا دیا، اقیم الصلاۃ پڑھا، لیکن اگر آپ اقیمو پر ٹھہریں گے تو اب واو پڑھی جائے گی کیونکہ وقف تابع رسم الخط کے ہے۔ اسی طرح یحیی الموتى، یا اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر یا ختم ہو جاتی ہے، یہ حروف اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا مدہ حذف ہو جاتی ہے، تو اب وہاں پر اگر ٹھہریں گے تو پھر یا جو ہے اس کو آپ نے وقف میں وہ واپس آ جائے گی۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وقف تابع رسم الخط کے ہے، لفظ جس طرح لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو رموز دیے ہیں اس میں کچھ اس طرح بھی ہے کہ دوران تلاوت کو ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تلاوت کو آپ نے ختم نہیں کیا، پڑھ رہے ہیں سانس لینے کے لیے کسی ضرورت کے لیے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور تلاوت کی تکمیل پر ٹھہرنے کو قطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اب یہ دوبارہ آپ کو ایک دفعہ سبق کے آخر میں رموز اوقاف سے واقفیت کرا دیں۔ بالترتیب اس طرح ٹھہرنا چاہیے۔ گول دارا آیت کی علامت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور نے اس طرح پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یا اگر بسم اللہ پہلے پڑھی ہے، بعض صحابہ سے بسم اللہ کی بھی ملتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یہاں پر ٹھہرے، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سب سے بہتر یہ ہے اگر آیات چھوٹی ہیں تو آپ کو معانی کا علم نہیں ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ پھر آیت کو فالو کرتے جائیں تو پڑھتے جائیں۔ مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ تو اس طرح جہاں تک ہمارا سانس ہمیں اجازت دیتا ہے تو آیت کو فالو کریں، لیکن اگر آیت بڑی ہے تو پھر اگر درمیان میں یہاں اگر وقف تام پہلے ہے تو اس کے اوپر ٹھہر جائیں۔ وقف یعنی آیت جو ہے یہ وقف تام کی علامت ہے۔ میم وقف لازم اگر آیت کے درمیان میں یہ آ جاتا ہے تو اس کو فالو کر کے پھر آگے آیت کے اوپر چلے جائیں۔ اس کے بعد اگر آیت اور بڑی ہے تو وقف طا جو طا ہے وقف مطلق، اس کو فالو کر لیں۔ اگر اس سے بھی بڑی ہے تو جیم بھی، اس کو بھی آپ وقف جائز کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت کے تاب یہ وقف مجوز، کوئی ایسی ضرورت ہے تو آپ زا کے اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو لا کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ ٹھہرو اگر آیت آگے قریب ہے یا پیچھے قریب ہے، لیکن اگر ٹھہر گئے ہو تو پھر آگے سے ابتدا نہ کرو اور پیچھے سے اعادہ کرو۔ تو یہ تو تھا جناب رموز اوقاف۔ تو سکتہ قرآن کریم میں روایت حفص میں 4 مقامات سکتہ ہیں، اور سکتہ کا احکام کیا ہے؟ پڑھیے سب ذرا یہ سکتہ کے احکام۔ جی، سکتہ کا بیان سکتہ احکام میں وقف کے حکم پر ہے، صرف اس میں سانس کو نہ توڑیں، باقی تمام احکام وقف کے ہی ہیں۔ یعنی فرق کیا ہے؟ وقف میں سانس لمبا لیا جاتا ہے اور سکتہ میں سانس لمبا نہیں لیا جاتا۔ جیسے اچھا باقی دیکھیے یہ سورہ کہف میں ہے عوجا قیما، اگر آپ یہاں ٹھہر گئے ہیں نا عوجا تو ٹھیک ہے سانس لے لیں، آگے قیما لینذر بأسا شدیدا۔ اصل میں یہاں پر
یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایوا جا جو ہے وہ سیپریٹ ہے اور قیمن جو ہے یہ آگے ہے. تو یہ آپ سکتہ سے بھی کر سکتے ہیں. اگر سکتہ کریں گے، اگر آپ یہ وقف کریں گے تو پھر بھی ایوا جا پڑھیں گے، اور اگر سکتہ کریں گے پھر بھی ایوا جا پڑھیں گے. تو سکتہ اور وقف میں فرق کیا ہے؟ ایوا جا میں بھی وقف میں بھی آواز ٹوٹے گی، سکتے میں بھی آواز ٹوٹے گی، وقف میں بھی الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ایوا جا سکتہ میں بھی پڑھا جائے گا. تو فرق کیا ہوا کہ وقف میں آواز تو ٹوٹے گی، سانس نہیں ٹوٹے گا، سانس بھی ٹوٹے گا، آواز بھی ٹوٹے گی، اور سکتے میں آواز تو ٹوٹے گی، سانس نہیں ٹوٹے گا. سورہ یاسین میں من مرقدنا ھذا، یہ چونکہ الف جو پڑھا جاتا ہے یہ وصل میں بھی وقف میں بھی، تو یہ اگر ویسے سکتہ نہ ہوتا تو ہم نے مرقدنا ھذا ہی پڑھنا تھا. اب چونکہ یہاں پہ سکتہ ہے تو وقف میں بھی مرقدنا اور سکتہ میں بھی مرقدی نہ پڑھا جائے گا. آگے وقف میں سانس بھی ٹوٹے گا، سکتے میں سانس نہیں ٹوٹے گی. سورہ قیامہ میں من راق، اگر یہاں پر سکتہ نہ کریں اور وقف بھی نہ کریں تو پھر نون کا را میں ادغام ہوگا مر راق. لیکن سکتہ میں ہم نے جیسے وقف میں ہم نے نون کو ساکن پڑھ کر یہاں پر سانس بھی توڑنا ہے اور آواز بھی توڑنی ہے، تو سکتہ میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے وقیل من راق. اور اگر وقف کریں گے وقیل من، سانس لے لیں وقف کی وجہ سے، آگے راق، یعنی وقف سکتے کی جگہ پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں. سورہ مطففین میں کلا بل رانا، اگر آپ یہاں پر سکتہ یا وقف نہ کرتے تو آپ نے حروف یرملون کے قاعدے کے مطابق لام کا لام کا رام ادغام، یرملون، ہاں یہاں یرملون، ہاں لام کا رام یہاں پر ادغام ہونا تھا برانا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وقف میں یہاں بل پڑھا جائے گا، آگے رانا ہے، اور سکتہ جو ہے وہ تمام اصول و ضوابط قواعد وقف کے رکھتا ہے، لہذا جب سکتہ کریں گے تو یہاں پر بھی ہم کلا بل رانا، آواز ٹوٹے گی، سانس نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ ہم نے آج، آئیے ذرا پھر وہ دیکھتے ہیں آخری شعر جو ہے. ہاں تو اب سمجھ آ گئی. وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٍ، اور نہیں ہے قرآن میں کوئی وقف جو واجب ہو اور نہ حرام بجز اس کے کہ اس کے لیے کوئی سبب ہو. سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو علم بھی ہو اور وہ لاپرواہی سے یا کسی اندرونی ایمانی خلفشار کی وجہ سے ایسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے کہ جہاں پر معنی کے اندر معنی تبدیل نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے، معنی تبدیل نہیں ہوتا، صرف ہوتا کیا ہے کہ معنی کے اندر وہم ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہم ڈالنا. اب یہ وہم ہی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، یہاں ٹھہرے. تو یہ وہم ڈالنے والی بات ہے نا بندے کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لا تقرب، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اللہ نے تو بار بار کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو حالانکہ وہ وہم ڈالنے کے لیے اگر یہاں کو اس کو چونکہ وہم آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، لہذا اس قسم کے وہم اور جگہ پہ ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اگر تو کوئی بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے اندرونی کسی خلفشار کی وجہ سے، تو پھر وہ ایسا وقف جو ہے حرام بھی ہے، اور ایسا وقف جو ہے اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو بندہ واقف نہیں ہے تو وہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے تو پھر وہ حرام میں کے معنی میں نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا وہاں پر اندیشہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ کل ہم پڑھیں گے، اب کل ہم نے پڑھنا ہے آگے باب معرفت المقطوع اور موصول. یہ دیکھیے مقطوع اور موصول کی پہچان کا بیان. تو چونکہ یہ مقطوع اور موصول ہو
یا علم رسم میں وہ تائے تانیس ہو یا حمزہ کے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہی کا تعلق جو ہے وقف کے لیے چونکہ ضروری ہے کلمہ غیر موصول، تو جب ہمیں مقطوع اور موصول کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر موصول ہے اور یہ لفظ مکمل ہے؟ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ باب معرفت المقطوع اور موصول حضرت علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ مختصر کتاب ہے تو معروف یہ علم اوقاف میں جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ بیان ہوں گی۔ یہ باب معرفت المقطوع اور موصول ہے۔ اس کے بعد آئے گا تائے تانیس، لمبی تا کون سی ہے، گول کون سی ہے۔ اس کے بعد آئے گا باب حمزہ، کہ حمزہ کون سا، جب آپ نے ابتدا کرنی ہے تو شروع میں اگر حمزہ ہی ہو تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، زیر پڑھنی ہے، زبر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، نہیں پڑھنا ہے، تو ایک حمزہ آئے گا۔ اس کے بعد آخر میں جو کیفیت وقف تھی، روم اور اشمام اور اسکام، وہ بیان کریں گے الحمدللہ۔ تو آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا، اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔